انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی ایک آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور جو کچھ گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں، مالک و مولا ہمیں اس کے مطابق اعتقاد رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حاضرین، ماہ رجب المرجب کی پہچان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ارشادات عالیہ اپنی جگہ ہیں، بڑی برکتیں اس ماہ مبارک کی، لیکن خالص اس ماہ مبارک کی جو پہچان ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ایک اعزاز، حضور کے ایک کمال اور ایک معجزہ کے ساتھ نسبت ہونے کی وجہ سے ہے۔ یوں تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے بے شمار کمالات آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو عطا فرمائے۔ ان کا شمار کرنا، حصار کرنا، ان کا حساب لگانا یہ بشری تقاضے سے باہر ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بندہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو گننا چاہے تو گن نہیں سکتا، اس لیے اس کی سب سے چھوٹی دلیل یہ سمجھیے، سب سے چھوٹی دلیل یہ ہے کہ بے شمار کمالات تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہیں جو ابھی سرکار سے ظاہر ہوئے ہی نہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جو ظاہر ہوئے ہی نہیں، جو ابھی ظاہر ہوئے ہی نہیں، آپ اس کا احاطہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سادی سی دلیل ہے اس امر کی کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم مدینہ منورہ کو خادم غلام چلا جائے آج بھی، وہ وہاں جا کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی نگاہ اور حضور کی عنایت سے جو چیزیں دیکھتا ہے، محسوس کرتا ہے، وہ بھی فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے ہے نا، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایات میں سے ہے۔ تو ان عنایات کا اظہار تو 14 صدیوں میں ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہنا ہے، تو لہٰذا حضور کے کمالات کو شمار کرنا یہ حد اثار سے باہر ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ بات کہے کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کے کمالات نہ گنے جا سکیں، تو سمجھیے کہ یہ اس کی فہم کا قصور ہے، عقل کا علاج کرانا چاہیے کسی معالج سے۔ لیکن بہرحال متفق علیہ عقیدہ ساری امت کا نظریہ یہی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے معجزات کا جو احصار ہے یہ ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کنکریوں کے تسبیح کرنے اور کلمہ پڑھنے سے لے کر فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت ہائے مبارکہ سے پانی نکلنے تک، یعنی یہاں آپ کی کف مبارک میں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی میں کنکریوں کا تسبیح کرنا، یہاں سے بات شروع کیجئے اور انگشت ہائے مبارکہ سے پانی نکالنے تک آ جائیے۔ اس میں انشقاق قمر بھی آ جائے گا، حضور اشارہ فرمائیں تو چاند آدھا نیچے ہے آدھا اوپر ہے، وہ بھی اسی میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہاتھ اٹھا کر دعا فرمائیں، آسمان سے بادل جو ہیں وہ ہٹ جائیں، وہ دائیں بائیں مشرق مغرب شمال جنوب نکل جائیں، مدینہ منورہ کا مطلع صاف ہو جائے، اطراف میں بارش ہوتی رہے۔ یہ بھی حضور کے دست مبارک کا ہی کمال ہے نا، اللہم حو علینا ولا علینا، کما قال علیہ السلام۔ تو بے شمار، حتیٰ کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو جو کمالات اللہ نے عطا فرمائے نا، بڑی بڑی نعمتیں رب نے عطا فرمائی ہیں انبیاء کو، بڑی بڑی نعمتیں۔ موسیٰ کلیم علیہ السلام کے لیے یہ نعمت چھوٹی ہے کہ رب خود ان سے کلام فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کو چھوٹی نعمت تو نہیں، جناب ابراہیم خلیل علیہ السلام کے لیے یہ نعمت کو چھوٹی تو نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے انگاروں کو آپ کے لیے گل گلزار فرما دیا ہے۔ آپ انگاروں میں ایسے موجود ہیں جیسے کوئی بندہ پھولوں میں بیٹھا ہوتا ہے۔ یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی ہو جا جناب ابراہیم پر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی نعمت ہے۔
یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی بڑی بڑی نعمتیں رب نے عطا فرمائی ہیں، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن دیکھیے نعمت سے نوازا جانا یہ بڑے کرم کی بات ہے، بڑا اعزاز ہے، لیکن آپ یہ اندازہ فرمائیے اس سے بھی بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے قیامت تک آنے والی حضور کی جتنی امت ہے، اور نیرا حضور کی امت نہیں بلکہ اولین و آخرین کو شامل کیجئے، از اول تا آخر قیامت تک آنے والی جتنی مخلوق ہے، حتیٰ کہ مومن ہوں یا کافر، کافروں کو بھی ساتھ شامل رکھیے، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے حضور کو جو سراپا نعمت ان کے لیے بنا دیا نا، یہی بہت بڑا اعزاز ہے کہ حضور کو کمالات دیا جانا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال دے دینا، تصرف دے دینا، قدرت دے دینا، یہ اپنی جگہ رہا، لیکن کمال بنا دینا امت کے لیے یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی بہت بڑی عطا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات میں سے، حضور کے اعزازات میں سے، نعمہائے مبارکہ جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئیں ان میں سے، معجزات میں سے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم پر ہونے والے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام، سارے بڑے ہیں لیکن ایک بہت بڑا انعام جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی سیر ہے، حضور کی سیر، یعنی وہ سیر اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم سیر ہے کہ آپ دیکھیے 14 صدیاں گزر گئیں، اس امت کے بڑے بڑے علماء، صلحاء، محدثین، مفسرین، حتیٰ کہ فلاسفہ، سائنسدان بھی آج تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیر کے کمالات کا احاطہ کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ اس کا سرا کہاں سے شروع ہوا، کہاں جا ختم ہوتا ہے۔ زندگیاں صرف ہو گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں، آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیر کا پورا حال ہی نہیں بیان ہو سکا کہ اللہ نے عطا کیوں فرمائی ہے۔ مالکہ دی سیر بھی پھر مالکہ دی شان دے برابر ہے نا، سمجھ آ رہی؟ عام آدمی کی سیر ہے، بڑی چھلانگ مارے گا کہاں چلا جائے گا؟ بھئی کاغان نران چلا جائے گا کیا جی، یہاں گوچائندہ بارڈر چلا جائے گا، کہاں تک چلا جائے گا؟ رب کی کتنی نعمتیں دیکھ آئے گا، بس جھیل دیکھ آئے گا، سیفیں پتہ نہیں کیا کیا وہ سارا۔ اچھا اور کو بڑا صاحب مال ہو تو کیا کرے گا؟ دبئی چلا جائے گا جناب والا، امریکہ چلا جائے گا، برطانیہ دیکھنے چلا جائے گا، ترکی دیکھنے چلا جائے گا، سوئٹزرلینڈ چلا جائے گا، لیکن آپ مالکوں کی شان دیکھیے، رب العالمین جل وعلا نے سفر یہاں سے شروع فرمایا اور ختم کہاں کیا یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ ابتدا معلوم ہے اس کی، مسجد حرام سے ہوئی، مسجد اقصی اس کا پہلا پڑاؤ ہے، لیکن آگے وہ سفر کہاں تک جاری رہا ہے، فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزئیات کی صورت میں اس کو بیان فرما دیا جب جب ضرورت پیش آئی، لیکن بشر اگر اس کا احاطہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ یہ سیر کیوں کروائی، اس کے مقاصد کیا تھے؟ بہت ساری چیزیں ہیں اس کے مقاصد اور اسباب میں سے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر کیوں عطا فرمایا گیا؟ 4 چیزیں اس میں سے میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، ذرا اس کو آپ تھوڑا سا ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا سبب علماء نے بیان کیا، 3 سبب تو میں نے مشائخ سے پڑھے ہیں، بزرگوں سے، ایک سبب کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل خود تلاش کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ کرے وہ بھی ٹھیک ہو جائے۔ پہلا مقصد بزرگوں نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو سفر ہے حضور کی سیر، اس کا پہلا مقصد یہ تھا، سبب یہ تھا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ تسلی ہو جائے، سرکار کو تسلی دینا مقصد تھا۔ یہ لفظ یہاں یاد رکھنا ہے آپ نے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود تھا۔ اب وہ معاملہ کیا تھا؟ جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی گئی، حضور کا یہ سفر شروع ہوا، یہ سال نہ انتہائی اذیتوں اور تکالیف اور تشدد سے بھرا ہوا تھا۔ اتنی اذیتیں کہ عام بشر پر اگر وہ اذیتیں آ جائے تو سمجھیے کہ بندہ صرف سوچ کے ہی جو جان سے جائے گا، برداشت کرنا تو باہر ہے۔ مثلا دیکھیے فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اعلان نبوت فرمایا نا، تو اعلان نبوت سے لے کے اس سال تک، یہ سفر معراج والے سال تک، ایک شخصیت مبارکہ حضور کے ساتھ ایسی رہی ہے اور ایسا نبھا انہوں نے کیا ہے، آپ یقین جانیے زمانے میں ایسی رفاقت کی مثال آپ کو نہیں مل سکتی جو رفاقت اس شخصیت نے ادا فرمائی۔ وہ کون؟ حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ دیکھیے رئیسہ عرب، انتہائی مالدار خاتون، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اعلان نبوت فرمایا تو آپ نے اپنا جملہ مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے قدموں پر ڈھیر بنا دیا، حضور آپ جیسے چاہیں صرف فرمائے۔
کیا اللہ نے جگرہ عطا فرمایا. آپ یقین جانیے پورے عرب میں حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا رئیس تھا ہی کوئی نہیں. سال میں 1,000 اونٹوں پر مشتمل 2 قافلے آپ کے، ایک مرتبہ سردیوں میں، ایک مرتبہ گرمیوں میں، ایک مرتبہ ملک شام جاتا ہے، دوسری مرتبہ ملک یمن جاتا ہے. مالداری میں تو آپ کا مقابلہ ہی کوئی نہیں ہو سکتا تھا. لیکن کیا کہنے اس رفاقت کے، فرمایا کہ مال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر ڈیرا، حضور جیسے سائے سر فرمائے، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں تصرف کیا بھی، عطا بھی کیا. حتیٰ کہ آپ اندازہ فرمائیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اعلان نبوت فرمایا نا، تو کافروں نے پھر آخری اربع یہ نکالا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو مکہ مکرمہ سے باہر کر دیا جائے. یعنی شعب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ جس کو کہتے ہیں، خاندانی تعلق نہیں رکھنا، کھانا نہیں جائے گا، پینا نہیں جائے گا، تعلق نہیں جائے گا، کوئی ان کے ساتھ بات نہیں کرے گا. وہ پورے علاقے نے اتفاق کر لیا، شعب ابی طالب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بند کر دیا، حتیٰ کہ پتے کھانے تک نابے والا، اور اس طرح کی زندگی گزارنا. بے صبح کچھ ہے تو ہے، شام نہیں ہے تو نہیں ہے، کچھ معلوم نہیں. اس زندگی میں بھی حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ساتھ دیا، پورا ساتھ. اور آپ یقین جانیے زمانے کی اذیتیں ایک طرف اور سیدہ ام المؤمنین خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ جملہ ایک طرف، کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کا رب آپ کو اکیلا چھوڑ دے. سارے زمانے کی اذیتیں اپنی طرف، کافر سارے مل کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل بھی آ جائیں نا، تو تب بھی اس جملے میں جو تسلی اللہ نے رکھی ہے کہ اللہ کی قسم رب آپ کو ضائع نہیں فرمائے گا، اکیلا نہیں چھوڑے گا، یہ حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کا امتیاز ہے. آپ کی زبان سے نکل گیا یہ جملہ، ہر مرحلے پہ آپ نے عرض کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا ساتھ تھا یہ حضور کے ساتھ. لیکن اسی سال حضرت ام المؤمنین سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب وصال ہو گیا تو یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری بشریت پر پہلا غم تھا، بہت بڑا غم تھا. یعنی کہ ایسا خلا آیا ہے کہ بظاہر اب وہ پورا نہیں ہو سکتا. اچھا اسی سے کچھ ایام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق چچا، حضور کے بڑے خدمت گزار، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرنے والے، خدمت کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جا بجا دفاع کرنے والے جناب ابو طالب، وہ بھی انتقال کر گئے، وہ بھی پردہ کر گئے. فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، یہ 2 پریشانیاں پے در پے جس وقت آئیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اتنے پریشان ہیں، اتنے غمگین ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا. یہ ہے ہی غموں کا سال. بعض کم فام ایسے ہیں، کج فام کم عقل بے وقوف کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ایک سال سوگ منانے کا اعلان کر دیا تھا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ سوگ منانے کا اعلان نہیں تھا، یہ عام الحزن کا معنی یہ تھا کہ جس قدر غم بڑے اس سال میں آئے ہیں وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئے. یہ اعلان تھا عام الحزن کے بارے میں. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا دعوت والا کام، اسلام کی تبلیغ والا کام مزید آگے بڑھانا چاہا. سرکار نے ارادہ فرمایا چلو اب یہ تو تقدیر الہی ہے بھئی، اماں جی بھی وصال کر گئی ہیں، جناب ابو طالب بھی پردہ کر گئے ہیں، یہ تو تقدیر الہی جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کو منظور ہے تو چلو دین کا کام تو آگے بڑھائیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب فرمایا کہ ہم چلتے ہیں طائف کی طرف، وہاں جا کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں. آپ یقین جانیے قطانی نے ایسے غمگین لفظ اس مقام پر لکھے ہیں کہ بندہ پڑھ لینا تو روح زخمی ہو جاتی. ایسے لفظ انہوں نے لکھے. سرکار جب گئے وہاں پر دعوت کا کام شروع کیا، 2 بندوں کو کہا، انہوں نے ماننے کی بجائے پورے طائف کے جو اوباش لڑکے تھے بدماش قسم کے، ان کو پتھر دے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگایا. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پتھر مارے گئے، اس قدر تشدد کیا گیا. قطانی کہتے ہیں یہ جملہ آپ یقین جانیے، یہ تشدد ایسا ہے کہ الفاظ نہیں ہے بیان کرنے کے لیے. جس وقت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زخموں کی تاب نہ لانے کی وجہ سے زمین پر بیٹھ جاتے ہیں نا، تو 2 اوباش لڑکے آگے آ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا بازو پکڑ کے حضور کو اٹھاتے ہیں اور اٹھا کر پھر آگے دھکا دے کر چلاتے ہیں اور پتھر برساتے ہیں. یعنی اتنا تشدد کیا گیا کہ آقا دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے نعل شریف سرکار کا جو نعلین ہے یہاں تک خون مبارک کے اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہو گئے. ایسا تشدد. اور یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ دیکھیے بخاری کی روایت ہے، مسلم میں موجود ہے، متفق علیہ حدیث. حضرت جبریل امین علیہ السلام اس کیفیت میں حاضر ہوئے. حضرت زید بن حارثہ ساتھ ہے، یہ آنصار پہ آپ کو بھی زخم آیا، نشان اس کا ساری زندگی رہا.
زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے ساتھ ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی خدمت میں حضرت جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے. عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ نے پہاڑوں کا فرشتہ آپ کی خدمت میں بھیجا ہے, یہ سلام بھی کرنے آیا ہے اور ساتھ رب کا پیغام لایا ہے, اگر آپ اجازت دے تو پہاڑ ملا کر اس بستی کا کام تمام کر دیا جائے. حضور یہ بات کرنا چاہتا ہے. فرشتہ آگے بڑھا, عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہاڑوں کا فرشتہ, رب نے آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے, حضور آپ اجازت دیں, پہلے سلام قبول کریں اور پھر اجازت دیں, اگر آپ اجازت دیں تو 2 پہاڑ ملا کر اس بستی کو الٹا کے رکھ دو. فرمایا بل لا, ایسا نہیں کرنا. اب یہ جملہ دیکھیے گا, فرمایا بل ارجو, نہ ایسا نہیں کرنا, بلکہ مجھے امید ہے اللہ انہی کافروں کی صلبوں سے ایسے لوگ لے آئے گا جو رب کی عبادت گزاری کرنے والے بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ کبھی کسی کو شریک بھی نہیں بنائے. فرمایا ان کو کچھ نہیں کہنا. اور بعض روایات کے لفظ یہ ہیں کہ میں اے میرے رب ان کو معاف کر دے, اس لیے ان کو معلوم نہیں ہے, یہ مجھے جانتے نہیں کہ میں کون ہوں. یہ لفظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے. لیکن یہ جو 3 واقعات پے در پے ہوئے ہیں, اماں جی سیدہ کا وصال, جناب ابو طالب کا پردہ اور پھر طائف والوں کا سلوک, فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر ایسا گہرا اثر تھا ان غموں کا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے لیے اور بہت سارے مراحل آئے. بلکہ آپ یقین جانیے سال سال کے بعد بھی حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کوئی مشکل ترین دن بھی آیا ہے کبھی؟ مشکل ترین دن ارشاد فرمائیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ ہے, فرمایا کہ بڑے بڑے پریشانی والے دن آئے, زندگی میں بڑے بڑے مراحل آئے, لیکن عائشہ طائف والے دن سے سخت آج تک زندگی میں کوئی دن آیا ہی نہیں, اس سے سخت دن کوئی نہیں ہو سکتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اسی کیفیت میں ہے. اب یہ دیکھیے رب تعالیٰ جل وعلا نے تسلی کا سامان کیسے کیا ہے. اب غم دور کرنا ہے نا, تو غم دور کرنے کے لیے رب العالمین جل وعلا نے جو طریق اختیار کیا وہ طریق کیا تھا؟ حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور آ کر انہوں نے ایک خاص انداز میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے اقدس کو مس کیا. المختصر پائے اقدس کو مس کیا. جس وقت فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو یہ جملہ کہا, ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے, تشریف لے چلیے, آج رب کی بارگاہ میں جانا ہے. اے تسلی ہے, یہ تسلی ہے. میں آپ کو تھوڑی سی قرآن عزیز کی سیر کراؤں, اس تسلی میں اور باقی تسلیوں میں بڑا فرق ہے. آپ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے کہا کہ معاذ اللہ حضور دیوانے ہیں, بعضوں نے کہا کہ حضور کاہن ہیں, نجومیوں جیسی باتیں کرتے ہیں, یہ کہانیاں سناتے ہیں. بعضوں نے کہا یہ حضور کا جو کلام ہے نا قرآن عزیز, یہ کلام الہی نہیں, یہ شاعرانہ کلام ہے, یہ اشعار ہے. رب العالمین جل وعلا نے ہر موقع پر حضور کو تسلی دی ہے. آپ دیکھیے 2 جملے سنیے گا ذرا. پہلا جملہ یہ قرآن عزیز کا, فرمایا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. پہلی تسلی, اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معلوم ہے کہ کافر جو کچھ بھی آپ کے بارے میں کہتے ہیں آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے, اس سے ہمیں معلوم ہے. یہ تسلی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کام تو رب کا کر رہے ہیں نا, تو بندہ جس کی ملازمت کر رہا ہو, جس کا کام کر رہا ہو, اگر مالک کہہ دے کہ ہاں ہمیں معلوم ہے جو تیرے ساتھ ہو رہا ہے, تو بندے کو تسلی ہو جاتی ہے, مالکہ نو پتہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ عام آدمی کہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم چونکہ رب العالمین جل وعلا کا کام کر رہے ہیں, حضور کے دین کو آگے بڑھا رہے ہیں, رب کے دین کو آگے بڑھا رہے ہیں, تو رب العالمین جل وعلا کا یہ فرمانا تسلی ہے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, ہمیں معلوم ہے کہ آپ کے قلب اقدس پر جو کیفیت گزرتی ہے, اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جانتے ہیں, ہمیں معلوم ہے. یہ ایک تسلی ہے. اور قرآن عزیز میں بعض تسلی ایسی بھی ہیں جہاں رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے وَاصْبِرْ, محبوب صبر کیجیے. بندہ پریشانی کی کیفیت میں آ جائے, کوئی انتقال کر جائے, کوئی مسئلہ ہو جائے, تو آپ وہاں تعزیت کے لیے جائیں تو جا کر یہی کہتے ہیں یار صبر کرو, اللہ کی رضا, صبر کرو جیسے اللہ کی مرضی, صبر کرو جیسے اللہ کی مرضی. لیکن یہ پریشانی بڑی عجیب ہے جہاں رب العالمین جل وعلا نے یہ نہیں فرمایا بس صبر کیجئے, بلکہ فرمایا آؤ دیدار کیجئے. یہ تسلی بڑی عجیب ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ باقی تسلیاں جو ہیں نا وہ اور کیفیت کی ہیں. اس تسلی میں رب نے یہ نہیں فرمایا کہ محبوب صبر فرمائیے, نہ, بلکہ فرمایا محبوب دیدار فرمائیے. ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ,
یا رسول اللہ رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام عانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر سے اٹھایا، مولا کائنات کی ہمشیرہ کے گھر سے، اور یہاں بیت اللہ الحرام میں لا کر فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تیار کیا۔ اب ظاہر ہے رب سے ملاقات کے لیے جانا ہے تو ایسے تھوڑی جانا ہے، سمجھ آ رہے کہ رب کے مہمان ہیں نا، تو میزبان جتنا اعلیٰ ہوتا ہے نا، مہمان بھی اتنا سج سور کے جاتا ہے۔ تو رب العالمین جل وعلا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کرنی ہے، حضور مہمان ہے، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس دیا گیا، حضور تیار ہوئے اور یہاں سے سفر آگے شروع ہوا۔ یہ پہلا مقصد ہے۔ علامہ قطانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک اور سبب بھی اس کا لکھا، اسی سفر کا، فرمایا ان قریب امت جو ہے نا، امت پر یہ حال آ جانا ہے کہ انہوں نے نا جو مسافتیں عقل مانتی نہیں اس زمانے میں، نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو یہ عقل تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی بندہ ہوا میں سفر کرنا شروع کر دے اور جناب والا چند ہی لمحوں میں پورا زمین کا سفر طے کر کے وہ اپنی منزل مقصود پر جا پہنچے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عقل اس چیز کو تسلیم نہیں کرتی، لیکن اس زمانے میں مانتی ہے کہ نہیں؟ اور بولو اس زمانے میں تسلیم کرتی ہے نا، بندہ جہاز میں بیٹھے گا 1 گھنٹے میں کراچی جا پہنچے گا، 1.5 گھنٹے میں، جو 14 گھنٹے کا سفر ہے وہ 1 گھنٹے میں طے ہو جائے گا۔ اس زمانے میں شاید ہو سکتا ہے عقل تسلیم نہ کرے، لیکن چونکہ حضور کی امت میں یہ واقعہ ہونا ہے، یہ سرعت رفتار آنی ہے، تیز رفتاری، تو رب العالمین جل وعلا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر خود طے کروایا براق کے ذریعے سے، تاکہ پتہ چل جائے کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب آپ کی امت کی ترقی یہاں تک ہے کہ ان میں کوئی بندہ زمین سے اٹھ کر فضا میں آئے گا اور سفر کرتا ہوا ایک مکان سے دوسرے مکان جا پہنچے گا، لیکن ان کے لیے یہ سفر طے کرنا یہ کتابی صورت میں تو نہیں ہو سکتا نا، ایسی چیزیں کتابوں میں نہیں ملتی، لیکن یہ سفر طے ان کو کروانا ہے تو کیسے کروانا؟ فرمایا ہم ان کو آپ کے دروازے کا محتاج بنا دیتے ہیں، آپ کو یہ سفر کرواتے ہیں، یہ آپ کے سفر کو پڑھتے چلے جائیں گے، کوشش کر کے خود ہی یہ سفر جو ہے وہ طے کرتے چلے جائیں گے۔ بھائی امت جو ہے نا اس مرحلے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کی محتاج رہے، یہ اور کہیں نہ جائے، بلکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر پہ حاضر ہو اور یہاں آ کے حضور کے دروازے پہ سر رکھ کر عرض کرے یا رسول اللہ بتائیے زمین چھوڑ کے اگر آسمان پہ سفر طے کرنا ہو تو کیسے کیا جائے گا؟ تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری خالی نمونے کے طور پہ براق کے سامنے ہو جائے تو پتہ چل جائے گا یہ سفر آپ کیسے طے کرنا ہے۔ اس میں بھی اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا محتاج بنایا، اور ایک امر اس میں اور بھی تھا بڑا خاص، یہ صوفیاء نے بیان فرمایا آپ دیکھیے آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤں، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے نا، دین یہ دین علم ہے، یہ دین اسلام جو ہے نا، دین اسلام یہ دین علم ہے، دین علم، اور علم کی مختلف اقسام میں سے ایک قسم ایسی بھی ہوتی ہے جس کو علم لدنی کہا جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جو لوگ واقف ہیں اس سے اولیاء کرام ان کو تو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، ان کے پاس تو ہوتا ہے نا جناب، ہم تو خالی صرف نام ہی سن سکتے ہیں، علم لدنی یا علم الاسرار الغیبیہ، یہ جو غیبی امور ہوتے ہیں بندے کی آنکھ کے سامنے نہیں، انسانی نگاہ کے سامنے کوئی نہیں، وہ بھی علم ایک ہے۔ لیکن اس علم کی خاصیت یہ ہے، صوفیاء فرماتے ہیں کہ یہ نہ استاد سے پڑھا نہیں جاتا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ علم استادوں سے حاصل نہیں ہوتا، یہ اس کے بارے میں اگر آپ نے جا پہنچیں کسی کی خدمت میں، استاد جی علم لدنی پڑھاؤ یا علم الاسرار عنایت فرمائیے، تو یہ علم بھی کتابوں میں نہیں ملتا۔ اس علم کے حصول کا ایک ہی ذریعہ ہے وہاں بالمشافہ براہ راست ملاقات کر کے حاصل کرنا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ بلا واسطہ غیر ہوتا ہے۔ اولیاء کرام کو جو علم لدنی ملتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی استاد سے پڑھتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ان کے قلب میں، ان کے دل میں یہ علم القاء فرما دیتا ہے۔ اب رب تعالی جل وعلا براہ راست اپنی جناب سے انہیں یہ علم عطا فرماتا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے علم لدنی، اپنے پاس سے دیا گیا خاص علم، اس میں درمیان میں استاد نہیں ہوتا۔ گزاری سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اب رب العالمین جل وعلا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم دینا تھا، فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں جب اس علم کا اشتیاق ہوا، شوق پیدا ہوا، تو صوفیاء فرماتے ہیں چونکہ درمیان میں استاد ہوتا کوئی نہیں، واسطہ کوئی نہیں ہوتا، تو اللہ رب العالمین جل وعلا نے باقی ساری دنیا یعنی اپنے اولیاء صالحین کو بھی یہ علم دیا ہوگا، لیکن کیسے کہ دل میں اتار دیا۔ لیکن جب حضور کو عطا فرمانا ہے نا، تو یہ نہیں کہ سرکار کے قلب میں اتار دیا جائے، بلکہ رب العالمین جل وعلا نے سرکار کو اپنی بارگاہ ہمیں بلا کر بغیر واسطے کی یہ علم براہ راست آپ کو عطا فرمایا۔ اب اس میں ہے کیا؟ اس علم میں ہے کیا؟
اس میں حقائق اشیاء ہیں، اشیاء کے حقائق. آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ کو تو نہیں پتا. مثال کے طور پہ فلاسفہ سائنسدان جو ہے نا، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عمل ہوتا ہے نا، عمل قول. ابھی تو میں باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ باتیں میری آپ کے سامنے. جیسے ہی بات کر کے میں چھوڑوں گا، یہ تو عارض ہے، یہ عارض ہے، یہ قائم بالغیر ہوتا ہے. قائم بالغیر ہونے کا مطلب ہے اس کا اپنا جسم کوئی نہیں ہوتا. اب میرے لفظوں کا جسم آپ تلاش کرنا شروع کر دیں، کہاں سے ملے گا؟ میں نماز جب پڑھ رہا ہوں، جب یہ عمل کر رہا ہوں، تب تو اس کی صورت آپ کو سمجھ آ رہی ہے. جیسے ہی میں نے سلام پھیرنا ہے، میں آپ میں سے کسی سے پوچھ لوں بتائیے میری نماز کہاں ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں بھائی اس کا جسم کہاں ہوتا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ جو جہان ہے نا، یہ جہان، یہاں جتنے اقوال اور آپ اعمال کرتے ہیں نا، یہ سارے کے سارے اعراض ہوتے ہیں، یہ عرض ہیں. لیکن وہ جو جہان ہے نا، وہ عرض کا جہان نہیں ہے، وہ جوہر کا جہان ہے. یہاں کیا گیا عمل وہاں جا کے جوہر بن جاتا ہے. گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا نہیں آجی نہیں تو ان سمجھ آنی، تو اسی کڑا سائنسدان. میں بھی کوئی نہیں سائنسدان، لیکن مثال آپ بہرحال حضور اکرم صلی اللہ، سائنسدان کوئی نہیں، حضور دے غلام تے ہیں نا بھائی. ہم نے یہ بھی وہاں سے لے لینا جی بھائی، یہ بھی وہاں سے لے لینا. میں مثال سنیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ صالح مومن مسلمان قبر میں چلا جائے، اگر کامیاب ہو جائے نا، تو رب العالمین جل وعلا ایک اچھی خوبصورت شکل والا بندہ جو ہے نا، اس کی قبر میں داخل کرتا ہے. وہ اتنا حسین ہوتا ہے، اتنا حسین کہ صاحب قبر مرنے والا خود اس سے پوچھتا ہے تو کون ہے؟ اتنا تیری شکل تو بڑی کو ایسے لگتی ہے جیسے کوئی خوشخبری سنانے کے لیے آیا، اتنا حسین و جمیل ہے، تو کون ہے؟ تو فوراً وہ جسم خوبصورت شکل والا عرض کرتا ہے، میں تیرا وہ عمل ہوں جو دنیا میں تو کرتا رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یعنی اس کو آپ آسانی سے سمجھیے، وہی عمل جو آپ نے یہاں کیا، یہاں تو آپ کو اس کا جسم نظر نہیں آیا، لیکن رب العالمین جل وعلا نے جیسے ہی آپ قبر میں اترے ہیں، تو بتائیے جسم بنا کے آپ کا عمل وہاں ظاہر کیا کہ نہیں کیا؟ ہو گیا نا. یہی ہوتا ہے، یہاں عرض ہے وہاں جوہر ہے، یہاں کچھ نہیں ہے وہاں بہت کچھ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ علم، یہ والا علم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو یہاں کچھ نہیں، یعنی یہاں قول کیا جائے، بات کی جائے، عمل کیا جائے تو ختم. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بلایا، اور وہاں بلا کے علم لدنی حضور کا یہ ہے کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شے کے بارے میں دکھا دیا گیا ہے، وہاں کیا ہوگی اور یہاں آگے کیا ہو جائے گی. یہ علم دینے کے لیے رب العالمین جل وعلا نے وہاں طلب فرمایا. اب فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم لدنی ایسا زبردست ہے، یعنی ایسا یقینی علم ہے کہ آپ کو کیا بتائیں. آیہ مبارکہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، آیہ مبارکہ نازل ہوئی نا، واللہ یعصمک من الناس، کہ اللہ آپ کی جان کی لوگوں سے حفاظت کرے گا. اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو کوئی بندہ قتل نہیں کر سکتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ اس لیے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم میدان میں شہید ہو جائے نا، تو شاید ہو سکتا ہے کہ بعض کافر اٹھ کر کہیں کہ حضور اگر واقعی نبی رسول ہوتے تو سرکار ایسے شہید کیے جاتے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو رب العالمین جل وعلا نے وعدہ فرما لیا. اب آپ نے حضور کا یقین دیکھنا ہے. آپ کو اگر مثال کے طور پہ کوئی کہہ دے کہ تو ٹینشن نہیں لینی، تیرے نال میں ملک یوسف صاحب بڑی محبت کرتے ہیں، ہمیشہ ساتھ رہتے ہیں، بڑی محبت کرتے ہیں، یہ مثال کے طور پر میرے ساتھ چلے اور مجھے کہیں کہ شاہی تسی ٹینشن نہیں لینی، میں تواڈے نال گولی تواڈے ول آئی تے میں پھاڑ لینی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں آپ کی جان کی حفاظت کروں گا، لیکن آپ مجھے بتائیے میں کتنا کو مطمئن رہ سکتا ہوں؟ گزارش سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ میں کتنا کو مطمئن رہ سکتا ہوں؟ بہرحال پھر بھی میں نے اپنی حفاظت کا انتظام خود بھی تو کرنا ہے نا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ فرمایا نا، اب آپ نے حضور کی نگاہ دیکھنی ہے. جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی، واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کی جان کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا. رب العالمین جل وعلا نے وہاں بلا کے دکھایا ایسے ہے آپ. جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی تو فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، امام راضی فرماتے، اپنے خیمے سے چہرہ مبارک باہر نکالا، دیکھا کہ جو اصحاب ہیں نا، یہ آپ کے خیمے کے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں حضور کی حفاظت کے لیے، سرکار کی حفاظت کے لیے چکر لگا رہے. نبی علیہ السلام نے اصحاب سے پوچھا، فرمایا میرے اصحاب یہاں کیا کرتے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ، آپ کی پہرے داری، چوکی داری، حضور آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، آپ کی جان کے محافظ بن کے کھڑے ہیں. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چلے جاؤ، رب نے وعدہ کر لیا ہے، میری جان کی حفاظت اللہ خود فرما رہا ہے، تمہاری ضرورت نہیں رہے، جاؤ. اب اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ ایسے ہی جوش میں آ کے شاید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، نہ یہ معنی نہیں، بلکہ جب اللہ نے یہ فرمایا نا، واللہ یعصمک من الناس، رب آپ کی جان کی حفاظت فرمائے گا،
مطلب یہ ہے یہ جملہ نازل ہوتے ہی فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنی ظاہری حیات کا اختتام جو آخری لمحہ ہے حضور ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ ہماری جان تک تلوار لے کر کوئی نہیں آ سکتا، یہ اللہ نے اپنی مرضی سے ہمارے بستر پر ہی لینی ہے۔ وہ آپ نے دیکھ لیا، لیکن کیسے دیکھا؟ یہ قوت اللہ نے شب معراج اپنی بارگاہ میں بلا کر حضور کو عطا فرمائی۔ یہ اس کا ایک مقصد، اور ایک مقصد یہ ہے رب العالمین جل وعلا، یہ بزرگوں کا بیان کیا ہوا، رب تعالیٰ جل وعلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو نہ کوئی عبادت ایسی دینا چاہتا ہے، یہ تیسرا مقصد ہے، رب تعالیٰ عبادت ایسی عطا فرمانا چاہتا ہے، ایسی عبادت کہ جب بندہ اس عبادت میں کھڑا ہو جائے نا تو مخلوق سے علیحدہ ہو جائے، اگرچہ ان کے درمیان کھڑا ہے۔ عبادت ایسی اگرچہ مخلوق کے درمیان کھڑا ہے، لیکن اب اس کا تعلق مخلوق سے رہا نہیں، مخلوق اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑی ہے، دائیں بائیں بھی، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مخلوق دائیں بائیں کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑی ہے، وہ ساتھ کھڑا ہے، لیکن کھڑا ہو بھی جائے نا، رب نے عبادت ایسی دے دی ہے کہ اب وہ مخلوق میں شامل ہو کر بھی مخلوق کا نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں آپ دے رہا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایسی عبادت دینی، اور کیسی عبادت؟ یعنی رب العالمین جل وعلا ایک ایسی کیفیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دینا چاہتا ہے کہ جس میں بندہ اس دنیا کی لذتوں سے ہٹ جائے، جب اس عبادت میں مصروف ہو نا تو اللہ اس کو جنت کی لذت عطا فرمائے۔ یعنی اس کو جو ذائقہ محسوس ہو نا، جو کیفیت محسوس ہو، وہ یہاں کی ہو ہی نہ، وہ عالم بالا کی ہو، بلکہ اگر یہ کیفیت ہو جائے کہ انسان اپنی انسانی قدورتوں میل کچیل ختم کر کے یعنی ایسا ستھرا ہو جائے اس عبادت کے ساتھ، ایسا ستھرا کہ جس وقت سامنے کھڑا ہو نا تو سامنے اگر جیسے آئینہ ہوتا ہے، آئینے میں دیکھو تو اپنی صورت نظر آتی ہے، لیکن یہ عبادت انسان کے میل کچیل کو اس طرح سے دور کرے کہ جب یہ یہاں کھڑا ہو نا تو اس کو اپنی صورت نظر نہ آئے بلکہ رب العالمین جل وعلا کے انوار نظر آئے۔ یعنی یہ عبادت رب العالمین جل وعلا دینا چاہتا ہے، اور کیفیت کیا ہے کہ اگر اس عبادت میں بندے کا سر زمین پر لگ جائے نا تو سر اگرچہ زمین میں ہے لیکن رب فرمائے کہ یہ میرے قریب آ گیا ہے، وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، رب العالمین جل وعلا فرماتا ہے سجدہ کرتے چلے جائیے اور ہمارے قریب ہوتے چلے جائیے۔ یہ قریب کرنے کے لیے یعنی عبادت ایسی کہ بندے کو دنیا سے کاٹ کر رب کی بارگاہ میں لے جائے، دنیاوی لذتوں سے ہٹا کر جنتی لذتوں تک لے جائے، ایسے انوار میں لے آئے کہ بندہ اپنا میل کچیل ختم کر کے رب العالمین جل وعلا کا نور دیکھ پائے، اور جناب والا زمین پر سر رکھے تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ایسی اہم عبادت اہل اسلام کو دینا چاہتا ہے، اس عبادت کا نام نماز ہے۔ چونکہ عبادت اہم ہے تو عطا کے لیے بھی آیت نہیں بھیجی، جبریل کو نہیں بھیجا، بلکہ خود اپنی بارگاہ میں بلند کر کے فرمایا محبوب یہ آپ کے لیے، آپ کی امت کے لیے انعام ہے، اس کو قبول فرمائیے۔ عبادت ایسی عام ہے وہ دینے کے لیے۔ اور آخری بات، وقت بڑا کم ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس کو نہیں بھا جاؤں، جو میرے ذہن میں آیا اللہ اگر صحیح ہے تو اللہ قبول فرمائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھنے کی توفیق دے، اگر بات ٹھیک ہے، اور اگر بات ٹھیک نہیں تو اللہ مجھے معاف فرمائے۔ مجھے ایسے لگتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، جیسے رب العالمین جل وعلا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر جو کرائی ہے نا، چونکہ یہ سیر تھی ساری کائنات کی، کل عالم کی، بلکہ کل عالمین کی، 18,000 مخلوقات، 18,000 جہان اللہ نے دکھا دیے ہیں۔ یہ اس لیے دکھائے کہ چونکہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو متصرف فی الکون بنایا ہے۔ متصرف فی الکون، متصرف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح اپنی ملکیت میں بندہ جیسے چاہتا ہے تصرف کر لیتا ہے نا، کوئی کام کر لیتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بندہ اپنے مال کو جیسے چاہے خرچ کر لیتا ہے، اپنے گھر میں جیسے چاہے داخل ہو جاتا ہے، باہر آ جاتا ہے۔ چونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ، اس کو کہتے ہیں تصرف، اپنا مال لے کر کسی کو دے دینا، مطلب اپنے مال میں تصرف کیا، اور اپنے گھر میں جیسے چاہنا داخل ہو جانا، آ جانا، بیچ دینا، خرید لینا، اس کو تصرف کہتے ہیں، کام کرنے کا۔ جو بندے کی ملکیت جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بندہ تصرف کرتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے رب العالمین جل وعلا نے حضور کو یہ جو سیر کرائی ہے نا سب جہانوں کی، اس لیے کرائی ہے تاکہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا جائے کہ آپ کا تصرف کہاں کہاں تک چلنا ہے، یعنی کہاں کہاں تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تصرف کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال دیکھیے آپ، یہ جہاں تو یہ رہا، اس کی تو بے شمار مثالیں موجود ہیں، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ استونے آنانا ہے، حضور خالی 60 ٹیک لگائیں، اب یہ تصرف ہے، خالی 60 ٹیک لگائیں تو رب العالمین جل وعلا اس میں ایسی زندگی پیدا فرما دیتا ہے، وہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تصرف ہے۔ حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کائنات میں یعنی زمینی تصرف ایسا ہے کہ سامنے سے انسان چلا آ رہا ہے، دور سے صرف ایسے لگ رہا ہے کہ بندہ آ رہا ہے،
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر فرماتے کن ابا خیثمہ، اے آنے والے تو جو بھی ہے میرا حکم ہے کہ ابو خیثمہ بن جا، ہو جا۔ اب وہ آنے والا جیسے ہی قریب آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے جو حضور نے کہا وہی آ رہا ہے۔ یہ تصرف۔ اچھا ایسے ہی اگر دور سے کوئی بندہ آ رہا ہے، سرکار فرمائے کن ابا ذر، اے آنے والے تو جو بھی ہے ابو ذر ہو جا۔ وہ قریب آتا ہے تو ابو ذر ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر صحابی حاضر ہوتا ہے، یا رسول اللہ لڑ رہا ہوں، کو کافر سامنے ہے، دشمن سامنے، لیکن تلوار ٹوٹ گئی ہے، حضور تلوار عنایت کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی ہاتھ میں رکھی ہے تو ایسے دیکھ کر فرمایا کن سیفا، اے چھڑی تو تلوار بن جا۔ تو وہ دیکھتے ہی دیکھتے تلوار بن جاتی ہے۔ حضور عنایت بھی فرما دیتے ہیں، یہ حضور کا اس جہان میں تصرف ہے، اس کائنات میں تصرف۔ اچھا یہاں سے اوپر تصرف، دیکھیں بندہ تصرف وہاں کرتا ہے جہاں اس کی چلتی ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب یہ تو تھا زمینی تصرف امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ عالم بالا بھی چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مصرف ہے، حضور وہاں بھی تصرف کر سکتے ہیں۔ تو یہ تصرف کا حضور دیکھیے نا کہ جس وقت سورج رک گیا، مغرب میں چلا گیا ہے، غروب ہو گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اپنی رعایا میں تصرف کر کے فرماتے بے بارہ علی اثر پڑھنی آج 12۔ یہ اتنے اطمینان کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ جو آسمان پہ فرماتے ہیں اللہم حوا علینا ولا علینا، اے اللہ ادھر ادھر برسا، اور اشارہ فرما رہے ہیں، یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف ہے۔ حتیٰ کہ قیامت کے دن بھی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف ایسا ہے۔ دیکھیے جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، یہ سارا اسی سفر میں دکھایا۔ کیوں؟ یہ جنت دکھانے کا کیا مقصد تھا؟ جہنم کیوں دکھائی؟ جہنم دکھائی اس لیے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی آپ کا مصرف ہے۔ مصرف ہونے کا مطلب ہمارے حکم، ہماری اجازت سے جیسے آپ چاہیں اس میں تصرف کر سکتے ہیں، ہمارا اذن ہے آپ کے لیے۔ اگر آپ کا کوئی گناہ گار امتی آ جائے یہاں پر، آپ کو حق ہے آپ نکال کر صاف ستھرا کر کے ساتھ جنت میں لے جائیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ یہ بھی آپ کا مصرف ہے۔ یہ چوتھا مقصد ہے حضور پر نور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمانے کا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ سمجھ میں آیا، اس لیے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا ہے۔ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات ایسے ہیں جناب والا، یہاں تو ایک ایک کمال اس پر تحقیق شروع ہو جائے تو بات معلوم نہیں کہاں کی کہاں نکل جاتی ہے۔ اب اس صرف مقصد بیان کیا ہے، اس کے نتائج کیا ہیں، سفر تھا کیسا، بیت المقدس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا دیکھا، اور مسجد حرام سے سفر کیسے شروع ہوا، پہلے آسمان پہ ملاقات ہوئی تو کیسے ہوئی، دوسرے آسمان پر، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، اور بعض مقام تو ایسے ہیں جہاں جناب والا محدثین مفسرین خاموش ہیں، ایک ہی جملہ ہے وہاں کیا، وہ رب نے فرما دیا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا۔ یہ مقام ایسا آ گیا ہے کہ رب نے اپنے محبوب کی طرف وحی فرمائی ہے، بس جو وحی فرمائی ہے۔ یہاں آپ دیکھیے رازی جیسا مفسر بھی خاموش ہے، قرطبی بھی خاموش نظر آئیں گے آپ کو، یہاں ابن جریر طبری بھی آپ کو خاموش نظر آئیں گے۔ کیوں؟ رب العالمین جل وعلا نے اس راز سے پردہ اٹھایا ہی نہیں کہ ہم نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں کیا کیا فرامین، کیا کیا ارشادات اور کن کن انعامات سے نوازا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ معراج کا ایک مرحلہ ایسا بھی ہے جہاں جا کر زبان خاموش ہو جاتی ہے۔ بہرحال حق یہ ہے کہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی جس وقت آپ کو معلوم ہے ہمارا آقا اتنا اعلیٰ ہے تو پھر غلامی بھی اسی کی شان کے مطابق ہونی چاہیے۔ غلامی آقا کی شان کے مطابق ہونی چاہیے۔ آقا بہت اعلیٰ ہے، سردار بہت اعلیٰ ہیں، اس امت کے سربراہ اور قائد بہت اعلیٰ ہیں، ان جیسا ہو ہی کوئی نہیں سکتا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ رب نے انہیں بے مثل بنایا ہے، تو بے مثل آقا کا جو غلام اور خادم ہے نا، اس کو بھی نوکری اپنے مالک کی شان کے مطابق کرنی چاہیے۔ آپ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین جل وعلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انکار سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، انکار سے محفوظ فرمائے۔ حضور کی شان سامنے آئے، سر آنکھوں پر رکھ کے اس کو ماننے تسلیم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آخرت میں یہ جو بول ہم بولتے ہیں یا سنتے ہیں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی شان کے بارے میں، رب العالمین جل وعلا ان کلمات کی جزا ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔